تو ہم نے تو دنوں میں بھی سلامتی تلاش کرنی ہے، زندگی میں بھی سلامتی تلاش کرنی ہے۔ آج میرا جو دل ہے، طبیعت ہے کہ میں جیسے آستانہ عالیہ میں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں، ایسے آج یہاں پہ بیان تو آپ سنتے ہیں۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ایک لفظ ہے قانون دان، ایک لفظ ہے دین دان۔ میں وہ باتیں کروں گا جس کا تعلق نافع علم کے ساتھ ہے، اور ان کی اولادیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کون ہے جو کہے گا میں علم والا ہوں؟ ماں سوائے مولا علی شیر خدا کے۔ آپ نے فرمایا سلونی عن قبل تفقدونی، اور لوگوں مجھے گم کر دینے سے پہلے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا۔ اس کی اولادیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، خوش نصیبی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عوام کتنی ہے، پبلک کتنی ہے، تو میچ میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا کہیں گے کہ وہ 11 کھلاڑی ولی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آئے۔ دکان چھوٹی ہو، سودا کھڑا ہوا۔ آپ دیکھیں کھارا در میں یا جوڑیا بازار میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، 1-2 گھنٹے کے اندر لینا دینا سودا کر کے کھڑا سودا چلے جاتے ہیں چھپ کر کے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں، ملیں ویران پڑی ہوئی ہیں، تو سودا کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میرا اکثر آستانے کے اندر، خانقاہ شریف کے اندر ایک گفتگو میری، اس کا ایک موضوع ہے کہ حقیقت اور عقیدت، یہ 2 چیزیں اگر مل جائیں آپس میں، کہ حقیقت بھی ہو وہاں پہ اور سامنے عقیدت بھی ہو، جب حقیقت کے ساتھ عقیدت مل جائے، عقیدت کے ساتھ حقیقت مل جائے، وہاں سے اللہ کا عرفان، آقا جان کا فیضان، اور بالخصوص حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فیضان عظیم وہاں سے جاری و ساری رہتا ہے۔ تو آج دل ہے مختصر میں گفتگو کروں گا، علماء کرام بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ جو بھی مجھ سے سننے میں، سنانے میں آپ لوگوں سے، یا سننے میں آپ لوگوں کے کمی پیشی ہو جائے یا اس سے قبل ہو گئی ہو، اللہ میں معافی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بڑا خاص پیغام ہے اس کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جہاں میں، اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے۔ خالی ہمیں نہیں بھیجا، جنوں کا بھی یہاں ذکر ہے، نہیں بھیجا مگر میں نے جن اور انسانوں کو اس کے لیے بھیجا الا لیعبدون، ماں سوا میری عبادت کی، اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ لفظ الا جو ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے سوا آگے والا جو لفظ ہے، اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہم یہاں پہ نہیں آئے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے عبادت کیا چیز ہے، کہ بھیجا عبادت کے لیے۔ اب داتا علی اجمیری صاحب لاہور جب تشریف لائے تھے، کسی مزار شریف پہ نہیں تشریف لائے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں مزار پہ، خواجہ صاحب بھی مزار شریف پہ گئے تو جانا چاہیے، مگر داتا علی اجمیری صاحب اگر آئے ہیں، غوث بابا جان اگر بغداد گئے تو کسی مزار شریف پہ تھوڑی گئے تھے، ایک مقصد کے لیے گئے تھے۔ داتا علی اجمیری صاحب آئے لاہور میں ایک مقصد کے لیے آئے۔ آیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ مقصد ہم سے پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مقصد پورا کر کے یہاں سے جائیں گے یا مقصد کے بغیر چلے جائیں گے؟ تو یاد رکھنا، کھانا کھانا بھی ایک مقصد ہے، سونا بھی ایک مقصد ہے، تو دنیا میں آنا بھی ایک مقصد ہے۔
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، عطائے رسول ہے۔ حضور علیہ السلام بہت غور سے، میں چند لمحے گفتگو کروں گا مگر بہت غور سے میری بات سنیے گا، کہ داتا علی اجمیری صاحب کے روزے پہ خواجہ صاحب آئے نا، 40 دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کیوں آئے؟ حالانکہ آپ کو تو بھیجا آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، آپ تو عطائے رسول ہیں، تو یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟ اگر دینے کے لیے آتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ بھائی اتنی بڑی بارگاہ کے مقبول ہیں آپ، نور نظر ہیں آقا جان کے، چلو کوئی داتا صاحب کو دینے کے لیے آئے، نہ آپ یہاں لینے کے لیے آئے۔ تو کوئی کمی نہیں ہے سرکار کی بارگاہ سے کہ جو کمی پوری کرنے کے لیے یہاں پہ آئے، اس بارگاہ سے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اور ایمان ہے نا ہمارا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنفس نفیس فرمایا، جاؤ معین ہندوستان چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ کس لیے جاؤ؟ مقصد بھی بیان کیا کہ اس کام کے لیے جاؤ، وہ کام بھی آپ کے ذمے میں دے دیا۔ پھر داتا علی اجمیری صاحب کے روزے پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور آنے کے بعد کہہ کے بھی جا رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور آپ کی تعریف میں بھی وہ الفاظ کہہ کے جا رہے ہیں جو قیامت تک میرا ایمان ہے الفاظ وہاں پہ دکھتے رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے قیامت تک۔ تو آئے ایک مقصد کے لیے، مقصد کیا ہے پہلے وہ مقصد آپ ذہن میں رکھیں، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں یہاں رہنا کیوں رہنا ہے۔ کہ کھانا پینا جانور بھی کرتے ہیں، سونا جانور بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وقت پہ بھی جانور سوتے ہیں، وقت پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اس وقت دعا میں، وہ چیزیں اللہ نے کافروں کو، یہودیوں کو، اپنے نافرمانوں کو دی ہوئی ہیں۔ پورا دن ہم اسی میں محنت کرتے ہیں، وہی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، یا اللہ گھر دے دینا، گھر تو انہیں بھی دیا ہوا ہے اللہ نے، تو ہم کوئی منفرد چیز مانگے نا جو ان کے پاس نہیں ہے۔ مزہ تو پھر ہے، کہتے ہیں عشق اگر ایک طرف ہو سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو مزہ دیتا ہے۔ اگر وہاں کی بات بھی سمجھ آئے اور یہاں کی بھی سمجھ آئے پھر مزہ ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے، بھائی سارے دعوے دار ہیں میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں، پتہ کیسے چلے کون عاشق ہے کون نہیں ہے؟ بڑی پیاری بابا بلے شاہ نے اس میں تفریق رکھ دی، فرمایا عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے، عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پینا، عاشق پینا بھر کے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب یہ جو زہر پیالہ عاشق بھر کے پی جاتا ہے، یہ کون سا زہر پیالہ ہے؟ یہ والی زہر نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی جو عاشق ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے، وہ پیتے ہوں گے۔ جو بابا بلے شاہ فرما گے عبداللہ آپ کا نام اور آپ کس کے مرید ہے؟ حضرت عنایت شاہ قادری، وہاں پہ بھی قادریوں کا زور ہے جی، بابا بلے شاہی بارگاہ میں بھی قادریوں کا زور ہے، پوری دنیا میں قادری ہیں سارے۔ کیوں کہ قادریوں کا جو پیشوا ہے عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے اگر میرا مرید کوئی کمزور ہے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ دیکھے اپنے پیر کی طرف، اللہ نے اس کو پیر کو بڑا طاقتور بنا کے بھیجا۔ تو ہمیں تو ناز ہونا چاہیے، ہمارا پیر ایسا ہے عبد القادر جیلانی بابا جیسے، اس پہ تو ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ جس انسان کو اپنے بڑوں پہ ناز ہے کبھی پریشان ہوتا ہے وہ؟ اگر ہو بھی جائے تو رہتا نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مرد پریشان ہوتا ہے رہتا نہیں ہے۔ پریشان ہونا فطرت کا حصہ ہے، رہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اور جس کا ایسا پیر ہو وہ پریشان رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو داتا علی اجمیری صاحب کی بارگاہ میں خواجہ صاحب آئے کس لیے؟ جو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا اس کی تقسیم کے طریقے کے لیے آپ آئے کہ میں کس طریقے سے یہ تقسیم کروں۔ وہ لینے کے لیے داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے۔
کہ مل تو بہت کچھ گیا ہے مجھے، اب اس ملنے میں جو اللہ نے مجھ پہ کرم اور فضل فرمایا، اب اسے مخلوق میں کیسے تقسیم کروں، یہ آپ بتائیں داتا علی اجمیری صاحب۔ جب آپ نے اپنا یہ والا بھی فیض عطا فرمایا تو خواجہ صاحب جاتے ہوئے کہہ کے کہ واقعی گنج بخش فیض عالم۔ یہ جو لفظ ہے نا مظہر نور خدا، مظہر کسے کہتے ہیں؟ سورج کی جو کرنیں، یہ سورج کی مظہر ہے۔ سورج جب آتا ہے نصف النہار پہ آتا ہے یا شروع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس کی کیا ہماری طرف آتی ہے؟ کرنیں آتی ہے نا، یہ کرن جو ہے یہ سورج کی کیا ہے؟ مظہر ہے۔ تو داتا علی اجمیری صاحب کی بارگاہ میں خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مظہر نور خدا۔ آپ کو اللہ کے نور کی ایک تجلی ہے، ایک کرن ہے اللہ کے نور کی۔ کتنی بڑی بارگاہ کے اندر یہ نذرانہ پیش کیا اور چلے گئے۔ آج ہم اس دنیا میں آئے، اس لیے آئے، عبادت کے لیے آئے۔ دیکھیں اس اسپیکر کا کیا کام ہے؟ میری آواز کو دور تک پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ لائٹ کا کیا مقصد ہے؟ روشنی دینا۔ پنکھے کا کیا مقصد ہے؟ ہوا دینا۔ اچھا اگر یہ اپنے مقصد میں اسپیکر کامیاب نہ ہو، میری آواز نہ لوگوں تک پہنچا سکے، لائٹ روشنی نہ دے سکے، مقصد پورا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، میں نے ایک لفظ ادا کیا تھا، قانون دان، ایک ہے دین دان۔ دین دان، دین کا جاننے والا، اس سمے بہت ملیں گے آپ، پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے۔ دین دان، دین کا جاننے والا، ہمیں چاہیے دیندار، دین پہ عمل کرنے والا۔ اگر دین دان کے ساتھ دیندار بھی ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے جائیں تو مقصد پورا کر کے جائیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جب آپ دنیا سے تشریف فرما ہوئے، آپ کو غسل مبارک دیا گیا، آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تو مجھ سے کیوں راضی ہوا؟ اس وجہ سے میرے بندے تو بھی مجھ سے راضی رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب تو بھی جو مجھ سے راضی رہا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بڑا آسان فارمولہ زندگی کا۔ اگر دیکھو یہ اپنے مقصد میں چیزیں کامیاب نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریشن کو یا ٹیکنیشین کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد دکھائیں گے کہ دیکھو لائٹ روشنی نہیں دے رہی، آپ کچھ کرو، کوشش کریں گے، جیسے پیر مریدوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ایسے کوشش کریں گے کہ لائٹ جاری اور ساری روشنی ہو جائے۔ نہیں ہو تو پھر وہ اتار کے کیا کریں گے؟ کباڑ کو دیں گے۔ کباڑیا کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اپنی من پسند چیزیں اس میں سے نکالے گا، کوپر الگ کرے گا، لوہا الگ کرے گا، پلاسٹک الگ کرے گا، جو کسی کام کی چیز نہیں ہوگی اسے اٹھا کے۔ اگر ہم بھی اپنے مقصد میں دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے نا تو دنیا کی حدیں چڑھیں گے، دنیا ہم سے اپنا مقصد لے گی، اور جب دیکھے گی اب کوئی اس میں مقصد ہے نہیں ہے تو اٹھا کے پھینکے گی دنیا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا اپنا مقصد، کہ دیکھیں آج اپنی اپنی جگہ پہ کہ ہم اپنے مقصدوں میں کامیاب ہیں یا نہیں ہے۔ میں اب علمی بات کر رہا ہوں، پہلے میری بات پوری سنیے گا، پھر ذہن میں کوئی گمان اور خیال رکھیے گا، میں جواب دوں گا اس کو۔ ہم کہتے ہیں نماز عبادت ہے، ہم عبادت کے لیے آئے نا، نماز عبادت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، میں علمی بات کر رہا ہوں، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ نماز عبادت نہیں ہے، قرآن عبادت نہیں ہے پڑھنا، حج عبادت نہیں ہے، عمرہ عبادت نہیں ہے، جزء عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ یہ میرا ہاتھ جسم نہیں ہے، جسم کا حصہ ہے۔ میرے دانت میرا جسم نہیں ہے، جسم کا، میری آنکھیں میرا جسم، جس کی نہیں ہے وہ بھی تو جسم لے کے گھوم رہا ہے نا۔ اگر دیکھو نا، عبادت وہ چیز ہے کہ جس میں تسلسل ہو، وقف نہ ہو۔
کیونکہ ہمیں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب اس میں پھر اگر فجر کی پڑی تو ظہر تک کا جو وقفہ ہو گیا عبادت سے باہر ہو گیا۔ نہ ہمارے تو پیشوا جو فقراء لوگ کہتے ہیں جو پل غافل وہ پل کافر، کا جو لمحہ غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا۔ تو قرآن نے کہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو غافل ہو گیا، غفلت میں گیا، میں اسے فاسقوں میں ڈال دوں گا۔ یہاں تو ایک لمحے کے لیے منع کیا غافل نہ ہونا۔ یہ تو پھر صبح سے شام دوپہر تک ظہر تک بیچ میں وقفہ آ گیا، عبادت سے بری و ذمہ نہ۔ آج سال میں ایک مرتبہ ہے، پورا سال چھٹی عبادت کی نہ۔ روزے رکھنا سال میں ایک مہینہ، اس کے بعد 11 مہینے چھٹی نہ۔ پتہ چلا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جزو عبادت کا حصہ ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے تاکہ لطف آئے عبادت کے اندر۔ پھر جب جزو عبادت میں داخل ہو مزہ آئے پھر عبادت۔ اور اگر ہاتھ یا آنکھیں کسی کی سلامتی میں ہیں تو بتائیں اس کے جسم کے اندر حسن بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت میں ہے، اگر تو اس کی عبادت کو چال چاند لگے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں یہ عبادت لفظ ہے کیا لفظ؟ یہ عبدیت سے باہر نکلا ہے۔ عبدیت کے معنی بندگی کے۔ پتہ چلا اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اب بندگی کی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میرے رب کی بندگی میں ہم شامل ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، آپ نے غلام خریدا، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بندگی کی تعریف کر رہا ہوں میں، عبادت کی میں تعریف کر رہا ہوں۔ آپ نے غلام خریدا، اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک چاہے پکار۔ کہہ کے پکارے ہو سونے ادھر آ، یہی نام ہے۔ او چمبل ادھر آ، یہی نام ہے۔ جو مالک کا دل کرے جی وہی نام ہے میرا۔ کہا اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیا پسند ہے؟ کہا غلاموں کی کوئی پسند نہیں ہوتی، ارے مالک جو کھلانا چاہے کھلا دے، شکر پڑھ کے کھا دو۔ بولا کون سا کپڑا پہنتے ہو؟ کہا کوئی پسند نہیں ہے، جو مالک پہنا دے۔ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا، غلام کو کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اصل غلامی اور بندگی اللہ کی تمہیں سکھا کے چلا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب ہم ادھر آئیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے۔ خدا کی رضا میں راضی رہنا یہ ہے اصل بندگی اور عبادت۔ اگر اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں تو نماز پڑھیں کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں نہ خوشی اچھی اے دل، نہ ملال اچھا، نہ خوشی اچھی اے دل، نہ ملال اچھا، جس حال میں یاد رکھے بس وہ حال اچھا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر کو بولے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے۔ چلو آج کا تو پتہ ہے موسم ٹھیک نہیں، کل کا کس کو پتہ ہے؟ پیر کے ساتھ پیر کے پاس چلے جائیں، بولے شاہ صاحب کام نہیں چل رہا، بولا آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اور پیر صاحب سے پوچھو آج کا تو پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، کل کا کس کو پتہ ہے؟ یہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنا۔ جبھی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آج آنے والے وقت کے اوپر جو ہمارا گمان ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بندگی میں نہیں ہیں۔ اگر بندگی میں ہو ہمارا خیال سوال ہی نہ پیدا ہو جائے، ہم تو کہیں کہ جو وقت ہے یہ بھی اچھا، جو گزرا وہ بھی اچھا، جو آئے گا اس مالک نے بتاؤ اچھے کے سوا ہمارے سامنے رکھا کیا ہے؟ اگر اس نے اپنے پیارے حبیب پاک کو مبعوث فرمایا ہمارے درمیان، کتنا بڑا کرم، اور پھر غوث جلی بابا جیسے ولی ہمیں دے دیے، پھر بھی ہم پریشان۔ ایک دن بایزید بستامی رحمت اللہ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہوئے آ رہے، مریدوں نے کہا حضور
آپ تو سر جھکا کے چلتے ہیں. آج یہ انداز کہنے لگے جس کا ایسا رب ہو ایسے نبی ہو ایسے کیوں نہ گھومے ہو. تو آج ہم کیوں اداس ہیں, کیوں پریشان ہیں, کیا وجہ ہے آخر؟ اس کی بندگی میں نہیں ہے, اس کی رضا میں ہم راضی نہیں ہے. ہمیں ہر حال کے اندر اس میں جو خرابی ہے ہماری وجہ سے خرابی ہے. اس وجہ سے خرابی, ہماری تنہائی خراب ہے. خلوت جو ہے ہماری, یہ اگر پاک ہو جائے جلوت آٹومیٹلی طور پہ پاک ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے پوچھے, شاہ جی سے پوچھے, شاہ جی سے پوچھے, سارے سید زادے بیٹھے ادھر پہ, تو پوچھے کیا حال ہے, تو ہمیں تو اپنا حال خود پتہ ہے نا. ڈاکٹر ہم سے پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے, کیا تکلیف, ہم بتاتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے سر میں درد ہے. ڈاکٹر کو کیا پتا ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو سب کو پتا ہے نا اپنا حال. کہ آپ لوگ جاؤ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کیا حال ہے, کس کو پتا ہے؟ آپ ہی کو پتا ہے زیادہ. اور اللہ جسے چاہے اسے توفیق دے دے کہ اسے پتہ چل جائے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ کا کیا حال ہے تو چپ کر کے دیکھنا تنہائی میں میرا کیا خیال ہے. جس کا جو تنہائی میں خیال ہے حقیقت میں وہ اس کا حال ہے. اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا کیا حال ہے تو دیکھے تنہائی میں میرا کیا خیال ہے. تو آج تنہائییں پاک کریں ہم اپنی, ہماری زبان سے نہیں, پریکٹیکل شکر گزاری اللہ ہم سے کریں گے. پریکٹیکل کیا ہے؟ آنکھیں نعمتیں, اچھا استعمال شکرانے نعمت, غلط استعمال جھٹلانے نعمت. زبان نعمتیں, اچھا استعمال شکرانے نعمت, غلط استعمال جھٹلانے نعمت. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ارے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پوری وادی اللہ نے نعمتوں کی ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کا اچھا استعمال شکرانے نعمت, غلط استعمال جھٹلانے نعمت. اب سب کو پتہ ہے میں شکرانے نعمت میں ہوں یا جھٹلانے نعمت میں. اگر ہم شکرانے نعمت پہ رہیں گے تو قرآن کا فیصلہ ہے, میرا قول نہیں ہے, نہ میرے کسی آپ اجداد کا قول ہے. قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. آج ہم تسبیح سے شکر پڑھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا, ای لینا تسبیحاں پڑھ کے ہو. اب ہم تو تسبیح دیکھیں نا, یہ کیوں آپ نے کہا ہم تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم, پڑھ رہے ہیں نا. کسی نے بتایا, شاہ جی نے بتا دیا, جی شاہ صاحب یا رحیم ہو یا کریم ہو پڑھا کریں. رحیم کے کیا معنی؟ رحم کرنے والے. اور یہ رحیم سے لفظ رحمت, لفظ رحیم سے باہر نکلا ہے, رحمت کوئی لفظ نہیں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم. اس رحیم سے آپ کی ذات کو رحمت بنا کے باہر بھیجا ہے. اصل آپ کی ذات رحیم آپ کو کہا گیا. رحمان کے معنی مہربان کے, رحیم کے معنی رحم کرنے والے. ایک آدمی تسبیح پہ پڑھتا یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو, اچھا خود اس کے دل میں رحم نہیں ہے اور وہ خدا سے کہہ رہا ہے مالک تو رحم فرما رحم فرما رحم فرما. مالک کہہ رہا ہے بندے پہلے تو اپنے اندر صفت پیدا کر رحم کی میری, تو پیدا کرے گا پھر میرے رحیم ہونے کو پکارنا, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسا رحیم ہوں. آپ پاؤکے بیٹھے نا تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا. اب اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کی بے نیازی کو پکارتے ہیں اور خود وہ کہہ رہا ہے بندے تو بھی تو بے نیاز ہو کے دکھا نا مجھے. تو بے نیاز ہو پھر میری بے نیازی کو پکار کے دیکھ, پھر میں تجھے بتاؤں گا میں بے نیاز کیسا ہوں. یاد رکھنا تنہائیوں کو پاک کر لیں. اور حضور سیدنا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ کیا بیان کریں, کیا آپ سنیں شان آئے. چھوٹی سی ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. شورۂ آفاق عبدالرزاق رحمۃ اللہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بچے کا انتقال ہو گیا, آپ کی بارگاہ میں لا کے اسے رکھا. بابا جان توجہ فرمائے, زندہ بہت لمبا واقعہ مختصر میں بتاؤں. مجھے ٹائم کا احساس ہے. میں اپنے آستانے میں محفل اتنی نہیں کراتا, دربار کے جمعے کو محفل ہوتی ہے, باقی تقریباً شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ جہاں جس دن گفتگو نہ ہوتی ہو, اور وہ بھی اندر آستانے کے. کیونکہ باہر بیٹھ کے کوئی بچہ ہے, ابھی با خدا واللہ کہہ رہا ہوں میری صاحبزادی ہوئی ہے تو وہ سو رہی تھی,
باہر سے ہارن کی آواز آئے نا، ایک دم چونک کے اٹھی، تو میں نے پھر لڑکوں کو کہہ دیا کہ جیپوں پہ ہم جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ ہارن نہیں بجانا. اگر یہ اسپیکروں سے کوئی اٹھ جائے، ابھی کوئی سوئے، کسی والدہ بیمار ہو. عمران بھائی نے کہا 11 بجے ختم کریں گے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو تھوڑا بہت 1-2 گھنٹے نکل جائے گا. رات 3-3 4-4 بجے محلے کے اندر اسپیکروں پہ. خدا را میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یا کوئی شوگر پیشنٹ آدمی ہے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے زویب اشرفی بھائی کتنے بڑے نعتخوان ہیں، انہوں نے ایک محفل کرائی، مجھے بھی مدعو کیا، بلایا، میں نہیں جا سکا. اب عشاء کے بعد سے صبح فجر کی اذان تک لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ اچھی بات تھوڑی ہے. میں منع نہیں کر رہا کہ اتنی دیر محفل ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے 365 دن ہوتے ہیں، 365 گھنٹے جتنے دنوں میں گھنٹے ہوتے ہیں ساری محفلوں میں ہی اللہ ہم سے بٹھا کے رکھے، کرا کے رکھے، مگر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھوکا بیٹھا ہے، ہم تو کھا پی، نعتخواں شاہ صاحب کی باتیں کر رہا ہوں، ہم تو پوری رات جاگ رہے ہیں، پورا دن سو رہے ہیں. جس نے صبح ریڑھی چلانی ہے، گرمی کے عالم میں جائے کام کرنا ہے، اگر وہ رات پوری ہمارے چکروں میں بیٹھا رہے گا تو وہ صبح اٹھ کے وہاں جا کے کیسے بھی بچوں کے لیے رزق حلال کمائے گا؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. اگر اپنی اپنی جگہ کوشش کرے انسان. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ یہ کام کرو، میں کہتا ہوں اللہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص یہ نہ بولے کہ بھائی یہ نہیں کر رہا. میں اس وجہ سے بات بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنی اپنی جگہ جو اس کے اختیار کی چیز ہے کم از کم اس پہ تو کرے نا. تو غوث بابا جان کا ایک واقعہ سنانے کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو آپ نے سے اشارہ کیا، وہ بچہ زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، اور میں لے جاؤ آپ کے صاحبزادے شورا پاک پوچھنے لگے بابا جان یہ جو اشارہ کیا آپ نے ہاتھ کا، اس سے قبل یہ کیفیت آپ کی دیکھی نہیں ہم نے، یہ اشارہ کیسا تھا؟ فرمایا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے جو فرشتے ہیں اس کی روح لے کے جا رہے تھے قبض کر دی. میں نے کہا واپس کرو. تو اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور اس روح کو واپس کیا. اور اس دن کائنات میں جتنی روحیں لے کے جا رہے تھے اسرائیل، اللہ نے یہ کرم کیا میرے نانا کے صدقے ساری روحیں واپس ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ آپ کو عطا جو اللہ نے ایسا کرم آپ پہ فرمایا. اور آپ ایک کلمات پڑھتے تھے، اللہ الکافی، کسبت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد. آپ فرماتے تھے یہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے وظیفہ دیا اور فرمایا عبد القادر کہ یہ پڑھا کرو. اور فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے مقامات اور درجات جو مجھے عطا فرمائے، ولایت میں بھی، قرب خاص میں بھی، جو مقامات دیے، فرمایا اس کلامات کی وجہ سے مجھے اللہ نے عطا فرمایا. وہ کلامات کس نے دیے؟ ماں نے دیے. اللہ. بابا فرید ماں کی دعا. بختیار کاکی، خواجہ غریب النواز کے خلیفہ اکبر. کاکی کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ روٹی کو. آپ کا لقب تھا کاکی. اچھا آپ دیکھیں بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ، آپ گھومے ایسے کر کے تو دیکھیں پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر. وہ سے چلی بابا جان ہو، ہند الولی ہوں، داتا علی ہوں، ماں باپ کی دعائیں. تو آج ہم دنیا میں آئے ہیں، جب ہم شکر گزار ہوں گے نا اللہ کے، شکر گزاری میں اپنا وقت گزاریں گے اور گلے شکوے ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں. دعا کرانی چاہیے، کرنی چاہیے، مگر اس کا بھی طریقہ کار ہے. ایسی بات کہ جو مالک کی بارگاہ میں کہنی چاہیے، ہم ایک بندے سے نہیں کہہ سکتے بندے وہ سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تنہائی. یہ تنہائی میں ہم موبائل سے پیچھے ہٹیں تو کوئی مسئلہ حل ہونا. یہ غلط چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں دعوے سے یہ بات اللہ کے فضل اور کرم کے غوث بابا جان کے ساتھ کہ آپ ہینڈ ابر والی چیزیں جو آسانی کے ساتھ آپ ہٹا سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو، نافرمانی آپ چھوڑ دینا. ہارڈلی چیزیں ہوں گی، دیکھنا اللہ توفیق دے گا، آپ کو بچا کے لے آئے گا. جب تک آسان والے کام ہم نہیں چھوڑیں گے نا،
اب رات پوری دیکھیں آپ. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, گناہگار ہوں, آپ سے دعا کرواؤں گا اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم کس طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں. ہماری خلوت اور جلوت بڑی اہم چیز ہے. اگر ہماری تنہائی پاک ہو گئی نا, صبح اٹھ کے جب ہم اپنے کاموں میں جائیں گے تو یہ رکاوٹیں ختم, ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. جس چیزوں کے پیچھے ہم اس وقت پریشان ہیں, آپ دیکھیں نا چکوٹھی سے ایک دریا نکلتا ہے جناب, آگے پہاڑ آ رہے ہیں, دریا چپ کر کے پہاڑوں کے دامنوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے شادی. ایک کوئی پہاڑ بتایا اس دریا کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے. جب دریا سے پوچھا تیرے آگے کوئی چیز رکاوٹ کیوں نہیں بنتی, کہتا ہے ھذا من فضل ربی, مجھ پہ اللہ کا فضل ہے, میں جاری ہو ساری ہوں. کیوں کہ میری جو ذہن ہے, دماغ ہے, دل ہے, میرا طبیعت ہے, مزاج ہے, اپنے منزل کی طرف ہے, مجھے اپنے منزل پہ جانا ہے. تو ہماری بھی تو آخرت منزل ہے. آج جو کافروں کو چیزیں دی ہیں ان کو آخرت نہیں دی اللہ پاک نے, ہمیں آخرت مانگنی چاہیے اللہ سے. وہ مانگے نا جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ چیز مانگے. تو آخرت جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو منفرد چیز ہو جائے گی. عاقبت مانگیں گے, قبر کا اچھا ہونا مانگیں گے, تو یہ وہ منفرد ہوگی نا ان سے. ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, تو ہمیں یہ بھی چیزیں مانگنی چاہیے, شکر گزاری میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم فیضان ہے, آپ کے والدین کا, ساس سسر کا, آپ کے گھر سے مائی صاحبہ کا عظیم فیضان ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور یاد رکھنا, تنہائییں پاک کرو, تنہائی کے اندر خیالات کا محاسبہ کرو, محاصرہ کرو, تزکیہ قلب کرو, تزکیہ نفس نہیں کر سکتے کسی کے پاس جا کے بیٹھو. برتن خراب ہوتا ہے, کچھ صاف نہیں ہوتا, ہاتھ چاہیے ہوتا ہے اسے صاف کرنے. تو جا کے بیٹھو اور اپنے والدین کے حق میں دعا مانگا کرو. یہ 2-3 ہی پیغام ہے میرے. ایک, اس کی بندگی میں رہو. طریقہ کیا ہے, اس کی رضا میں راضی ہو نہیں رہو. ہونا الگ بات ہے, رہنا الگ بات. اللہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہونا تو مجبوری میں بھی ہوتا ہے, اصل چیز ہے رہنا, اس کی رضا. جب ہم نماز پڑھے نا, ہمارا دل چاہے دوبارہ قرآن پڑھے نا, دل چاہے دوبارہ. بھائی ایک بندے کو کھانا کھا کے تقویت ملتی ہے, کہتا ہے یار آج کھانا بڑا زبردست تھا, کھانا کھا کے طبیعت ہری ہو گئی. کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن پڑھ کے طبیعت ہری ہو گئی, درود پڑھ کے طبیعت ہری ہو گئی. یہ جو ہماری طبیعتیں ہری ان چیزوں سے کیوں نہیں ہو رہی, اس وجہ سے کہ ہم راضی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کسی نے صدقہ دیا تھا کہ اللہ مجھے 32 دانت دے دینا, اللہ مجھے آنکھیں دے دینا, سونی سی چہرہ بھی دے دینا. ھذا من فضل ربی, بن مانگے. جو مالک یہ کچھ بن مانگے دے رہا ہے, آزاد دے رہا ہے, پیارے آقا جان کی امت میں بن مانگے بیچ رہا ہے, اور بتا بھی رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور تو شیئا مذکورا تھا, تیرا کوئی ذکر نہیں تھا, تجھے کوئی جانتا نہیں تھا, تیرے ماں باپ بھی تجھے نہیں جانتے تھے, تجھ پہ تو ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے. اور بندے اب میں نے تجھے بلا کے تیرا تعارف کرا دیا, سمیعا بصیرا, تجھے آنکھیں بھی دے دی, کان کے سننے کے لیے بھی تجھے محکمے دے دیے. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب میں دیکھوں گا کہ تو میرا شکر ادا کرے گا یا ناشکرا بنے گا. یہ تو فیصلہ ہو گیا, جو کچھ دینا لینا کرنا دھرنا ہو گیا, اس میں برکت اور بے برکت یہ 2 عناصر ہیں. ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اس لینے دینے میں بے برکتی ہوگی, اور ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اس میں برکت ہو جائے گی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں برکتیں کروائیں. اس وجہ سے اپنے اعمالوں کی وجہ سے. آنکھوں کی یہ جو چیزیں دی, دیکھیں نا ہم پہ شیئم مذکورا, وہ تجھ پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے تیرا کوئی ذکر نہیں تھا. کوئی بتائے میرے ماں باپ جانتے ہوں گے میں اس دنیا میں آؤں گا, یا وہ خود جانتا ہوگا کہ میں دنیا میں آؤں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مالک نے کہا آلتا علل انسان حین من الدہر, ایک ایسا وقت زمانہ تجھ پہ گزرا ہے. اور بندے تیری حیثیت کیا ہے, کچھ بھی تیری حیثیت نہیں ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, میں نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کیا, نطفے سے. تیری حیثیت کیا چیز ہے. اور یہ میرا کرم ہے کہ میں نے سمیعا بصیرا تجھے دیکھنے کی توفیق بھی دے دی ہے. اب میں نے تجھے راستہ بھی دے رہا ہوں میں تجھے, اور میں دیکھوں گا کہ میرے بندے, یہ اللہ کا یہ بات کہنا یاد رکھنا اختیار کی بات ہے. یہ
اللہ نے ہمیں جو پورا قرآن اٹھا لیں, جو چیز ہمارے اختیار میں دی ہے وہ کیا دی ہے؟ سوچ دی ہے. تو بندے تو سوچ اچھا, گمان اچھا کر, بس تیرا یہ کام ہے, اور تیرا کوئی کام نہیں. بدگمانی اور گمان اچھا, یہ دو تیرے کام ہیں. تو اچھا سوچتا رہے گا, اے بندے میں اچھا تیرے لیے کر کے دکھا دوں. ایسا ہو نہیں سکتا تو اچھا سوچ اور اچھا نہ ہو, ایک طرف ہو جا. ہمارے کشمیر میں چگوٹھی کے اندر ایک کیڑا چھوٹا سا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈاکومنٹری کے اندر بھی وہ دکھاتے ہیں, وہ گوبر جو ہوتا ہے نا, گوبر, اس کی گولی بناتا ہے وہ کیڑا. تو بنانے کے بعد اس میں سے غذا کھاتا ہے, اسی میں رہتا ہے. ایک دن جو ہے وہ اپنے ہم جنس کیڑے کو کہنے لگا, وہ جو دوسرا کیڑا ہے وہ پھولوں پہ جاتا تھا, رس اس سے پھولوں سے نکالنا, رس پینا, کھانا, اچھی غذا. کہنے لگا مجھے بھی کوئی اچھے پھول پہ اچھی جگہ لے جا, یہاں سے گن سے نکال, میں تو دن پورا گوبروں میں رہتا ہوں. اس نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہے, تصوف کی بات کر رہا ہوں میں. اس نے کہا اس سے اچھی کون سی بات, آ میرے ساتھ, مگر ایک شرط ہے, نہ دھو کے پاک و صاف ہو کے آجا, میں تجھے اچھے سے رس بھی پھولوں پہ بھی بٹھاؤں گا, غذا بھی تیری اچھی, سونگنا بھی اچھا, کھانا بھی اچھا, پہننا بھی اچھا, اچھے انداز میں لے آؤں گا, آجا میرے ساتھ, مگر نہ دھو کے پاک و صاف ہو کے آنا میرے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پاک و صاف ہونے کے بعد اپنے اس میں ہاتھ میں جو ہے پر میں تھوڑا سا گوبر اٹھا لیا, اس نے تھوڑا سا مت کی برابر, مجبور ہے. اب اسے کہا تو اس پھول پہ بیٹھ جا, خوشبو بھی سونگ, غذا بھی کھا, مزہ آئے گا تجھے. شام کو واپس آیا, کا مزہ آیا, کا نہیں حضور مزہ نہیں آیا, طبیعت ہری نہیں ہوئی میری. کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری طبیعت ہری نہ ہو, ہری والی جگہ ہے, طبیعت کیوں نہیں ہری ہوئی, کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. کہا چیکنگ کرا, جب وہ کھولا, اس نے اپنا پنجہ کھولا, جنا اس میں گوبر, کہا یہ بھی ہٹا کے آنا, پھر مزہ آئے گا. ہم اپنے آپ کو کلیئر کر کے بیٹھے نا, پھر پتہ چلے گا غوث بابا جان کا فیض کیا فیض ہے. مزہ پھر یہ ہے جو میں نے کہا نا, عشق اگر ایک طرف ہو سزا دیتا ہے, دونوں طرف ہو مزہ دیتا ہے. بابا بلے شاہ کے ایک دو اشعار میری طبیعت چاہ رہی ہے میں پڑھوں. آپ کہتے ہیں